کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک موقع پر جب جون ایلیا مولانا فضل الرحمان کے روبرو یہ کہنے لگے کہ اگر میں رسالت مآب کے دور میں ہوتا تو میں سید زادہ ہوتے ہوئے تب بھی شراب پیتا، تو پھر مولانا فضل الرحمان اور جون ایلیا کی ہاتھا پائی کس نے رکوائی تھی؟ حضرت جون ایلیا شیعہ ہوتے ہوئے بھی دیوبند اکابرین کے گن کیوں گاتے تھے؟ باغی مزاج کے سمجھے جانے والے اردو کے کامیاب ترین شاعر جون ایلیا کی پریکٹیکل لائف فیل کیوں رہی؟ جون ایلیا کی بیٹی یہ کیوں کہتی تھی کہ ہمارے ابا تو اپنی زندگی میں ہی ہمارے لیے مر گئے تھے؟ اور وہ واقعہ کیسے ہے کہ جب جون صاحب نے چائے میں چینی کی چمچ کی مقدار پوچھنے پر اپنی محبوبہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لیا؟ آج کی ویڈیو میں نامور شاعر جون ایلیا کے ایسے ہی 20 فیکٹس شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ کم سنی میں بہت شریر تھی وہ، اب تو شیطان ہو گئی ہوگی۔ اردو کے صفحے اول کے شاعر جون ایلیا کا اصل نام سید جون اصغر تھا۔ جون ایلیا 14 دسمبر 1937 کو امروہہ اتر پردیش کے سعادات گھرانے میں پیدا ہوئے۔ جون ایلیا مسلک کے اعتبار سے شیعہ خاندان سے تھے، لیکن دیوبند سے منسلک ایک مدرسے میں پڑھے اور عمر بھر علماء دیوبند کی وطن پرست سیاست کے گن گاتے رہے۔ جون ایلیا نے کچھ عرصہ ضلع سہارنپور کے قصبے دیوبند میں گزارا، جہاں انہوں نے عربی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ آزادی کے بعد جون ایلیا کے سبھی بھائی پاکستان ہجرت کر گئے، لیکن جون اپنے والدین کے پاس امروہہ ہی مقیم رہے۔ والد اور والدہ کے انتقال کے بعد جون ایلیا کو بھی 1956 میں مجبوری کے عالم میں پاکستان آنا پڑا اور وہ زندگی بھر امروہہ کی گلیوں اور ہندوستان کو یاد کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا، پاکستان آ کر میں ہندوستانی ہو گیا ہوں۔ جون ایلیا کو بے شک بھارت اور امروہہ کی بہت یاد ستا رہی تھی، لیکن 1965 کی جنگ کے وقت یہی جون ایلیا تھے جنہوں نے پاکستانی فوج کے لیے ترانے لکھے۔ جون ایلیا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ پاکستان کے نامور صحافی رئیس امروہی اور مشہور ماہر نفسیات محمد تقی جون ایلیا کے بھائی تھے۔ بالی ووڈ کی مایا نگری کے کامیاب ترین فلم میکر کمال امروہی جون ایلیا کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کی فلموں میں پاکیزہ، محل اور رضیہ سلطانہ کے نام ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہیں۔ یاد رہے کہ کمال امروہی کے بیٹے آج بھی بالی ووڈ انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی آرٹسٹ صادقین کے نام سے تو واقف ہوں گے، جن کے فن پارے دنیا بھر میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ ممتاز مصور اور خطاط سید صادقین احمد نقوی جون ایلیا کے بھانجے تھے۔ جون ایلیا کہا کرتے تھے، نماز پڑھنے والے کا مسلک ہی نہیں، ہر مسجد کا بھی اپنا ایک مسلک ہوتا ہے۔ مسجد یا تو سنی ہوتی ہے یا شیعہ، بریلوی یا دیوبندی، میں نے آج تک کوئی مسلمان مسجد نہیں دیکھی۔ شاعر حسن رضوی نے ایک مذاکرے کا پروگرام ترتیب دیا، اس میں مولانا فضل الرحمان بھی شریک تھے۔ تقریب میں اسلحہ بردار لوگ بھی موجود تھے جو اگلی نشستوں پر براجمان تھے۔ جون انہیں دیکھ کر کوفت میں تھے۔ مولانا فضل الرحمان اپنے مسلح محافظوں کے ساتھ ہال میں تشریف لائے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہونے سے قبل مائک ٹھیک ہو رہا تھا تو انہوں نے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی جس کو سن کر جون ایلیا بری طرح سے چڑ گئے۔ جون نے جواب دیا کہ اسلام تو میرے گھر کا مسئلہ ہے، میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں اگر ہوتا اس زمانے میں تو ہماری عمر 16-17 برس ہوتی، اور اسی طرح شراب نوشی کرتے، جب پیسے ختم ہو جاتے تو وہاں جو ہماری اماں ہوتی عائشہ، ہم ان کے پلو سے پیسے نکالتے، اگر انہیں معلوم بھی ہوتا تو ہمیں وہ مارتی، مگر مولانا آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان جون کی بات سن کر غصے سے بھر گئے۔ حسن رضوی نے موقع کی نزاکت دیکھ کر پروگرام کو منسوخ کیا، کیونکہ اگر یہ تقریب ہوتی تو شاید بڑا ہنگامہ ہو سکتا تھا۔ امروہہ میں جون ایلیا کی منگیتر تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ منگیتر کی والدہ جون صاحب کی شاگرد تھی، یہ اس چکر میں وہاں جاتے تھے۔ ایک دن گئے تو معلوم ہوا کہ منگیتر صاحبہ سو رہی ہیں۔ جون صاحب کو انتہائی صدمہ ہوا، انہیں لگا کہ منگنی کے بعد ان کی اہمیت میں کمی آ گئی ہے، انہیں روزمرہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ان کے عشق کی توہین تھی۔ انہوں نے منگنی کیا توڑی بلکہ تعلق ہی ختم کر لیا۔ جون ایلیا کے گھر میں جمہوریت تھی۔ ان کے بڑے بھائی تحریک پاکستان کے کارکن تھے، جبکہ ایک اور بھائی کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ سال 1988 میں جون ایلیا کا بھارت جانا ہوا۔ وہ امروہہ ریلوے اسٹیشن پہنچے تو ریل گاڑی سے اترتے ہی زمین پر لیٹ گئے اور سر پر مٹی پھینک کر زاروں قطار رونے لگے۔ بتایا جاتا ہے کہ جون ایلیا کا کسی خاتون پر دل آ گیا تھا۔ ایک شام دونوں کراچی کے کسی ریسٹورنٹ میں چائے پینے نکلے۔ انہوں نے چینی پوچھی تو بولے 1.5 چمچ، بات ختم۔
کچھ دن بعد یہ پھر انہی کے ساتھ چائے پینے گئے. بیچاری نے دوبارہ پوچھ لیا چینی کا. ختم, سب کچھ وہی ختم. جان ایلیا کہتے تھے کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا. محبوب کے بارے میں ایسی بنیادی باتیں فراموش کر دینا میرے تصور عشق کی نفی تھی. بس وہ بھی اس لڑکی سے جان کی آخری ملاقات تھی. جان ایلیا ایک رسالے میں کام کرتے تھے جہاں ان کی ملاقات مشہور جرنلسٹ اور افسانہ نگار زاہدہ ہنا سے ہوئی. 1970 میں دونوں نے شادی کر لی. زاہدہ ہنا نے ان کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال کی اور وہ ان کے ساتھ خوش بھی رہے, لیکن دونوں کے مزاجوں کے فرق نے دھیرے دھیرے اپنا رنگ دکھایا. جان ایلیا اپنی بیوی اور بچوں سے بہت محبت کرتے تھے, لیکن وہ حد درجہ لاپرواہ تھے. وہ بحیثیت شوہر ایک ناکام شوہر اور بحیثیت باپ بھی ایک ناکام باپ ثابت ہوئے. وہ گھریلو ذمہ داریاں نبھا نہ سکے. شاید زاہدہ ہنا کے پاس الگ ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا. آخر 3 بچوں کی پیدائش کے بعد دونوں کی طلاق ہو گئی. میں بھی کتنا عجیب ہوں, اتنا عجیب کہ خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. زاہدہ ہنا سے علیحدگی جان ایلیا کے لیے بڑا صدمہ تھی. عرصہ تک وہ نیم تاریک کمرے میں تنہا بیٹھے رہے. سگریٹ اور شراب کی کثرت نے ان کی صحت بہت خراب کر دی. ان کے دونوں پھیپھڑے بیکار ہو گئے تھے. وہ خون تھوکتے رہے لیکن شراب نوشی سے باز نہیں آئے. کم لوگ جانتے ہیں کہ جان ایلیا اردو ترقی بورڈ پاکستان سے بھی وابستہ رہے, جہاں انہوں نے ایک اردو لغت کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا. حضرت جان ایلیا کے والد سید شفیق حسن ایلیا ایک تنگدست شاعر اور عالم تھے. جان ایلیا کہا کرتے تھے, جس بیٹے کو اس کے انتہائی خیال پسند اور مثالیہ پرست باپ نے عملی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہ سکھایا ہو, بلکہ یہ تلقین کی ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابیں سب سے بڑی دولت, تو وہ رائیگاں نہ جاتا تو کیا ہوتا. جان ایلیا نے 7-8 برس کی عمر میں شاعری کا آغاز کیا تھا. ان کا مزاج بچپن سے عاشقانہ تھا. وہ اکثر تصور میں اپنی محبوبہ سے باتیں کرتے رہتے تھے. 12 برس کی عمر میں وہ ایک خیالی محبوبہ صوفیہ کو خطوط بھی لکھتے رہے. پھر نوجوانی میں ایک لڑکی فارحہ سے عشق کیا جسے وہ زندگی بھر یاد کرتے رہے, لیکن اس سے کبھی اظہار عشق نہیں کیا. جان ایلیا کی ابتدائی تعلیم امروہہ کے مدارس میں ہوئی, جہاں انہوں نے اردو, عربی اور فارسی سیکھی. انہیں درسی کتابوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور امتحان میں فیل بھی ہو جاتے تھے. 14 دسمبر 1931 میں امروہہ اتر پردیش میں جنم لینے والے جان ایلیا 8 نومبر 2002 کو دائی اجل کے راہی بنے. جان ایلیا کی اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد بچوں کی والد سے نفرت فطری بات تھی. ان کی بیٹی فنانہ فرنام نے اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ دنیا کے لیے میرے ابو 2002 میں انتقال کر گئے, لیکن ہمارے لیے بہت پہلے مر چکے تھے. کیسی عجیب بات ہے کہ 7-8 برس کی عمر سے شاعری کا آغاز کرنے والے جان کی پہلی کتاب شاید 1991 میں شائع ہوئی. تب جان کی عمر 60 برس تھی. ان کی شاعری کا دوسرا مجموعہ یعنی ان کی وفات کے بعد 2003 میں شائع ہوا اور تیسرا مجموعہ گمان 2004 میں شائع ہوا. حکومت پاکستان نے جان ایلیا کی خدمات کے اعتراف میں سال 2000 میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا. آئی ہوپ آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے.